نیکسٹ کوشچن علی بھائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اذان کی آواز سنی اور پھر مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ہاں مگر عذر ہو کر کے، جبکہ آپ کا موقف ہے کہ جماعت رہ جائے تو گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا یہ حدیث کی مخالفت ہے؟ یہ موقف ہے نا جی، آپ نے کہہ دیا نا کہ اگر عذر ہو تو جی، وہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے نا عثمان بن مالک والی، کہ ان کی تھوڑی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی، جو میں نے اگلے دن بیان بھی کی ہے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو ریکویسٹ کی کہ آپ میرے گھر میں آ کے ایک جگہ نماز پڑھیں، میں اس کو اپنا مصلی بنا لوں گا، کیونکہ مدینہ شریف چونکہ میدانی علاقہ ہے، جب بارش ہوتی ہے تو برساتی نالے بہتے ہیں تو مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، اور کبھی سردیاں بھی ہوتی ہیں تو میں گھر نماز پڑھ لوں گا، آپ کو ایک ایسا مصلی میرے گھر میں کونے میں نماز پڑھے، میں اس کو یعنی آپ کی وہ بابرکت جگہ کو، پھر حضور نے ان کے لیے نماز بھی پڑھ دی تھی، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری صحابی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا نبی اسلام نے کیوں نہیں کہا کہ بھئی تو گھر کیوں پڑھنا ہے، گھر تو ہوتی ہی نہیں ہے، گھر اس کی نہیں ہوتی ہے جس کے پاس ساری فیسلٹیز تھیں اور جماعت بھی جان بوجھ کے اس نے چھوڑی ہے۔ اگر عذر کی وجہ سے جماعت چھوٹی ہے تو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سخت سردیوں میں، بارش کے دنوں میں اذان میں ایڈ کرواتے تھے سلو فی الرحال، گھروں میں ہی نماز پڑھو، سردی میں بھی، خوف میں بھی، بارش میں بھی آپ گھر پڑھ سکتے ہیں۔ ایون بخاری میں آتا ہے جمعے کی نماز اس سے زیادہ امپورٹنٹ نماز کوئی نہیں ہے، آپ نے فرمایا اعلان کرو گھروں میں نماز پڑھ لو، آپ نے نہیں فرمایا بارش رکنے کا انتظار کر لو اور کوئی کشتی لے کے آ جاؤ، ظاہر ہے یہ اس کا قطعاً مقصد نہیں جو سعودیہ کے علماء نے سمجھا کہ گھر میں نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بندے کی جماعت چھوٹ گئی ہے، اب اس کو یقین ہے مسجد میں جاؤں گا مجھے جماعت نہیں ملے گی تو اب گھر وہ پڑھ لے، عذر ہے نا اس کا، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کے گھر پڑھتا ہے اس کے اوپر اپلائی ہوگی، یہ نہیں کہ گھر میں نماز نہیں ہوتی، ورنہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگاؤں۔ وہ آپ کو فرمانا چاہیے تھا نا، میں ان کو یہ بتا دوں کہ ان کی نماز کوئی نہیں ہوئی، انہوں نے جو گھر پڑھی ہے، نماز ہو گئی ہے لیکن جماعت چھوڑنے پہ آپ غصہ کر رہے ہیں، ورنہ آپ کہتے ہیں میں ان کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ جتنی مرضی پڑھ لو کوئی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ نماز فی نفسی فرض ادا ہو جائے گا، بغیر عذر کے بھی کوئی گھر پڑھ لے گا نا، نماز کا فرض ادا ہوگا، وہ جماعت چھوڑنے کا گناہ اور وبال اس کے اوپر۔ نماز کی اہمیت بتائی۔ ہاں وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا، دو بندوں کے سہارے بھی مسجد آنا پڑتا نا، یہ جماعت کے فضائل میں آپ کو مشکات میں ساری حدیثیں ملیں، تو وہ گھسٹتا ہوا مسجد میں آتا تھا کہ اس کو لوگ منافق ہی نہ سمجھ لیں کہ یار یہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ منافقین پہ دو نمازیں بڑی باری ہیں، فجر اور عشاء۔ سنن نسائی میں آتا ہے نا آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، پوچھا فلاں کدھر فلاں کدھر، کوئی بھی نہیں، آپ نے بڑا جلال فرمایا کہ لوگ مطلب مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے، لیکن عذر کے ساتھ۔ البتہ جو بہت ایمان والا تقوی والا ہے نا اس کے ساتھ حضور بھی ویسے ہی سلوک کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نے بھی پوچھ لیا تھا نا، مسلم شریف میں آتا ہے یا رسول اللہ نابینا ہوں، بڑے موذی جانور ہیں مدینہ شریف میں، کافی عمر تو ہاں عمر بھی مسئلہ، ہاں میں مسجد میں آ کے نماز پڑھوں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لو، تو واپس جب جانے آپ نے اذان کی بات سنتے ہو پیچھے سے آواز دی، پھر مسجد میں آئے، وہ انہی کو کہے جو آ سکتے تھے۔ یہ تقوی والی بات ہے، فتوے والی بات نہیں، فتویٰ وہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ خود اعلان کروا رہے ہیں مسجد سے صلو فی الرحال، بخاری مسلم دونوں میں، سخت سردیوں کی راتوں میں، حالانکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ رضائیاں لو اور مسجد میں آ جاؤ، سردی کی رات میں کیا بندہ باہر نہیں نکل سکتا؟ کوئی یار وہ کوئی رشیا میں تو نہیں ہے نا مدینہ شریف، رشیا اتنی سردی تو نہیں ہوتی نا، ریگستان میں کتنی سردی ہوتی ہوگی، لیکن سخت سردیوں میں آپ خود بھی ریگارڈ کرتے تھے یار گھروں میں پڑھ لو، بیمار نہ ہو۔ آج بھی جس بندے کو بیماری کا خدشہ ہے، کسی کو دمے کا مریض ہے، کوئی اور ایشو ہے تو گھر میں پڑھے، لیکن سر گھر میں جماعت کروا لیا کریں عورتوں کے ساتھ، اس میں بیوی کو پیچھے کھڑا کریں، عورت ساتھ نہیں آپ کے کھڑے ہوتی، چاہے بیوی بھی، عورت کی صف چونکہ علیحدہ ہوتی ہے، اگر بچے بھی ہیں چھوٹے ان کو پہلی صف بنائیں اور بیوی کو دوسری صف میں کھڑا کریں اور بچیوں کو بھی دوسری صف بنائیں، تو آپ کروائیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اقامت تو ہوگی، جماعت کھڑی کرنے کے لیے اقامت ہوگی، نہیں کھڑی ہو سکتی نا، ساتھ نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ محرم نہ محرم کا چکر ہے، ورنہ بیوی سے زیادہ کون محرم ہے، وہ چکر یہ ہے کہ عورت اور مرد کی صف الگ ہے، وہ نماز کا ڈیکورم اور پروٹوکول، اقامت بھی ہوگی سر، جتنی جماعتیں ان کے لیے اقامت کریں، اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باہر کی اذان کافی ہے، لیکن اگر دے دے تو افضل ہے۔ وہ بخاری میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان دے کے اقامت کہہ کے نماز قائم کرتا ہے۔ اچھا اکیلے بھی جماعت ہو جاتی ہے سر،
عرب کے لوگوں کو تو پتہ ہے نا، اکیلے بھی جماعت سے پڑھتے ہیں تھوڑی اونچی آواز سے تاکہ کوئی آگے شامل ہو، لیکن پھر انہوں نے وہ تماشا بھی بنا لیا ہے کہ وہ مین جماعت چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ عادت